السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ معزز سامعین اکرام و حاضرین جمعہ، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک لم یزل شریعت مطہرہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر لاچار بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے ابھی سورہ رعد کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو خود نہ بدل لے، اور جب کسی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ایسا حساس موضوع ہے جسے بیان کرنے کے لیے پہلے سے ہی
اعضاء و جوارح کو قابو میں کر لینا پڑتا ہے، دل کو پتھر کی طرح بنا لینا پڑتا ہے، کہیں مقرر کی کلیجہ پھٹ نہ جائے، کہیں اس پر غشی طاری نہ ہو جائے۔ آپ لوگ بےتاب ہوں گے کہ وہ موضوع کون سا ایسا موضوع ہے، تو سنیے وہ موضوع ہے مسلمان پریشان کیوں۔ اللہ رب العالمین کی نگہبانی اور مہربانی اس کی طرف سے ہمیشہ بندوں پر ہوتی رہتی ہے، کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک کوئی قوم اپنی روش اللہ کے ساتھ نہ بدل لے، اور جب کوئی قوم اپنی روش خود بدل لیتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر آفت و مصیبت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق کر رکھا تھا، جب تک مسلمان اللہ رب العالمین کے تابع تھے، حکم کے تابع تھے، جب تک مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، مسلمانوں کا دبدبہ چہار دانگ عالم میں گونج رہا تھا، مسلمانوں کے نام سن کر غیروں کے تاج و تخت لرز اڑتے تھے، مسلمان جس طرف قدم بڑھاتے پھیلتے چلے جاتے تھے، ان کی راہ میں کوئی طاقت و قوت حائل نہ ہوتی تھی۔ لیکن جب سے مسلمانوں کے اندر عیش و عشرت، خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ نہیں رہا، مسلمان اسلامی شعار، اسلامی تہذیب و تمدن سے دور ہوتے چلے گئے، مسلمان ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونے لگے، آیت مذکورہ بھی پس منظر سامنے آنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت، ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے کہ جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اس کی روح، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، مسجدیں خوب عمدہ عمدہ بنیں گی لیکن وہ ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اپنے امت کے سامنے 3 قسم کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اس کی روح، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی، مسلمان اسلامی شعار، اسلامی رہن سہن، اسلامی تہذیب و تمدن سے دور ہوتے چلے جائیں گے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، غرض کی مسلمانوں کو اپنی اسلامی شعار، اسلامی رہن سہن، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، اسلامی ذمہ داری کا کوئی احساس باقی نہیں رہ جائے گا، اور ہر برائی کو رومال کی طرح گلے میں باندھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ افسوس ایسے اقتدا پر، افسوس صد افسوس، کتنی بڑی بے غیرتی، بے عزتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ کیا اسلام نے ہمیں اسی کا سبق سکھایا تھا؟ کیا محققین و مفکرین نے اسی کی جانب چلنے کو کہا؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسی کی تعلیم و تربیت دی؟ کیا فقہائے اعظام نے اسی کی جانب چلنے کو کہا؟ کیا ائمہ اربعہ نے اسی کی جانب گامزن کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سب نے تو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سب نے مسجود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، سب نے قرآن کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دی، سب نے اسلامی رہن سہن کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، جیسا کہ یہودیوں نے سمجھا ہماری ایک قوم جس کا نام یہودیت ہے، ایسے ہی نصرانیوں نے بھی سمجھا ہماری ایک قوم جس کا نام نصرانیت ہے، برہمنوں نے بھی سمجھا ہماری ایک قوم جس کا نام برہمن ہے، ہریجنوں نے بھی سمجھا ہماری ایک قوم جس کا نام ہریجن ہے، ٹھاکروں نے بھی سمجھا ہماری ایک قوم جس کا نام ٹھاکر ہے، ایسے ہی مسلمانوں نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم جس کا نام مسلمان ہے۔ مسلمانوں نے تو یہ تصور کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن انہیں اس کی ذرا سے بھی خبر نہیں کہ مسلمان ہونے پر ہمارے اوپر شریعت مطہرہ کیا کیا ذمہ داریاں عائد کرتی ہے، مسلمان ہونے پر کیا کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ہمیں اس کی ذرا سے بھی خبر نہیں۔ اور کوئی دین اسلام کی بات پیش کرتا ہے تو اسے حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اس کی روح، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ آج ہر چہار جانب مسلمان تمام تر آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج مسلمان بدلتے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی مساجد و مدارس محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ آج گویا کہ ہر طرح کی مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایشیا کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہوگا تو اس کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا، افریقہ کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہوگا تو اس کا نام بھی مسلمان ہوگا، افریقہ کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہوگا تو اس کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا، یورپ کے ممالک میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہوگا تو اس کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا۔ چیچینیا ہو یا بوسنیا، فلسطین ہو یا اندلس، افغانستان ہو یا ہندوستان، افغانستان ہو یا ہندوستان، کشمیر ہو یا گجرات، اگر ان میں کوئی قوم پریشان حال نظر آ رہا ہے یا اس پر طرح طرح کی مظالمیں ڈھائی جا رہی ہیں تو ان کا نام بھی مسلمان ہی ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے تصدیق کرنے والے ہیں، پھر بھی افسوس کہ تمام تر آلام و مصائب کے خوفناک میں مسلمان ہی گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ درد مندان ملت سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر تمام تر آلام و مصائب کے خوفناک طوفان میں مسلمان ہی گھرا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیگر اقوام عالم پریشان کیوں نہیں ہے؟ صرف مسلمان ہی پریشان حال نظر کیوں آ رہی ہیں؟ باطل طاقتوں کا اعلان صرف مسلمانوں ہی پر کیوں ہے؟ فسطائی طاقتوں کے سامنے مسلمان اس رنگوں کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمان ہر طرح کی ہر جگہ اضطراب و بے چینی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیوں ہے؟ مسلمانوں کی مساجد و مدارس جو کہ اسلام کی بقا کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں شک کی نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ یہ درندے، یہ جلات، یہ صرف مسلمانوں ہی کو اپنا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں، حب نبی میں سرشار شمار ہونے والوں، اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم واقعتاً مسلمان نہ رہے، اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصول و ضوابط کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ کیوں
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کرتے ہیں، جوئے بازی، قمار بازی، شراب نوشی ہم کرتے ہیں۔ سود لینا دینا ہماری زندگی کا ایک محبوب کاروبار بن گیا۔ اخوت و خودداری ہمارے اندر نہیں، اختلاف و انتشار کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ اگر مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہوتا تو آج مسلمان ہر جگہ اضطراب و بے چینی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ اگر آج مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہوتا تو آج مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ رہتی۔ اگر آج مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی، اخوت و خودداری ہوتی تو آج مسلمانوں کے مساجد ڈھائے نہیں جاتے، مندروں میں تبدیل نہیں کیے جاتے۔ لیکن ہمارے اندر اختلاف کے سوا اخوت و خودداری ہے ہی نہیں، بھائی چارگی ہے ہی نہیں، اتحاد و اتفاق ہے ہی نہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ ایک لکڑی کی مثال لے لیجئے۔ اگر ایک لکڑی ہے ایک دن کا، اگر وہ اکیلا ہے تو جو چاہے گا توڑ دے گا، لیکن اگر وہ 4-5 ہو جائے تو اسے کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو اسے توڑ کر دکھا دے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہو جائے تو کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، لیکن جب اختلاف و انتشار رہے تو جو چاہے گا ٹھوک کر چلا جائے گا۔ ہم اختلاف و انتشار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم جھانکے ہمارے اندر کس کی برائی چھپی ہوئی ہے، ہم کس سے نفرت عداوت کیے بیٹھے ہیں، ہم کس سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے قلوب یعنی دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے۔ اللہ کی فرائض کو ترک کرتے ہیں، سنت نبی کو بالائے طاق ہم رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج پورے عالم میں مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ بدحالی، وضب و حالی ہماری قسمت بن گئی، تباہی و بربادی ہماری مقدر بن گئی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کی ہر چیز مسلمانوں کو سونپی گئی تھی، دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع تھی۔ ارے ہم تو قوم جسے اللہ رب العالمین نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم تو قوم ہیں جسے اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن افسوس کہ آج دنیا ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ آج ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنی بڑی نعمت عظمہ سے محروم ہو گئے، جس بنا پر باطل حکمراں ہم پر قابض ہیں۔ جو کل محکوم تھا جو حاکم ہے، اور جو کل حاکم تھا آج جو محکوم بنا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر بیان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو خود نہ بدل لے، اور جب کسی قوم پر اللہ رب العالمین آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور نہ ہی کسی کے ٹالے ٹلتی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مددگار ہوگا۔ سامعین کرام غور فرمائیں دوسری پیشین گوئی پر کہ جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک وقت، ایک ایسا زمانہ مسلمانوں پر آنے والا ہے کہ جس میں قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن خوب دستیاب ہوگا، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے حفظ کرنے والے طلبہ بھی ہوں گے، قرآن کی خوب اشاعت بھی ہوگی، مگر قرآن کو عملی زندگی میں داخل کرنے والے سفر کے درجے میں ہوں گے۔ آج مشاہدہ کیجیے اپنے قلوب کو، یعنی اپنے دلوں کو ٹٹول کر ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کس حد تک کن امور میں داخل کر رکھا ہے۔ ذرا اس کا بھی سرسری طور پر جائزہ لیجئے اور اس حقیقت کو واضح کیجئے۔ آج تو کوئی قرآن اس لیے پڑھتا ہے تاکہ مرنے والے کی بخشش ہو جائے، کوئی قرآن اس لیے پڑھتا ہے تاکہ بیمار آدمی
کو شفا مل جائے، کوئی قرآن کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے طاق میں سجا دیتا ہے، الماریوں کی زینت بنا دیتا ہے تاکہ چوروں، ڈاکوؤں، دشمنوں، حاسدوں سے گھر کی حفاظت ہو جائے، کوئی قرآن کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیتا ہے تاکہ مصیبت، بلاؤں، پریشانیوں سے محفوظ رہے، کوئی قرآن کو جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حد تو یہ کہ عصر حاضر کا مسلمان ہر طرح کی کاروبار، دکان، کارخانوں، فیکٹریوں کے افتتاح یعنی اوپننگ کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرتا ہے، قرآن خوانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں کیوں نہ حرام کے لیے ہی استعمال ہونے والی ہوں، خواہ ان کارخانوں اور فیکٹریوں میں کیوں نہ سودی پیسے لگائے گئے ہوں، حد تو یہ کہ سنیما ہال تک بھی قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ملت کے غیور مسلمانوں، ذرا بتاؤ کیا قرآن کے ساتھ یہی انصاف ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ یہی عدل ہے؟ کیا قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے؟ کیا یہ مقدس کتاب اسی لیے نازل کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے حرام کاروبار، سودی کاروبار کا افتتاح کیا جائے؟ میری رائے میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کتاب ہدایت کے مرتبے سے واقف ہو اور جو اس کتاب ہدایت کے مرتبے سے واقف ہو اور اسے صحیح طور پر اپنی عملی زندگی میں داخل کرے۔ آئیے میں ان لوگوں کا اجمالی تعارف کراتا چلوں جن لوگوں نے اس عظیم مقدس کتاب سے محبت کیا، جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں صحیح طور پر داخل کیا۔ قرآن جن کا اڑنا بچھونا بن گیا تھا، قرآن جن کی زندگی تھی، قرآن جن کا شان، قرآن جن کا وقار تھا، وہ کیا سے کیا بن گئے، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ سنو، قرآن پر جس نے سچے دل سے ایمان لایا، اس کو سمجھ کر پڑھا، اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اسے اس پر صحیح طور پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اسے ایسی بلندیاں عطا کی کہ آج تک اس آسمان و زمین میں ان کے بلندیوں کے چرچے ہیں۔ خالق عظمت اور رفعت نے انہیں ایسی عظمتیں عطا کی کہ ان کی عظمتوں اور چاہتوں کے بڑے بڑے مدعا ان کے پاؤں کے ٹھوکر بنے۔ انہوں نے تاج و تخت قیصر و کسریٰ کو اپنے پاؤں تلے رود ڈالا۔ وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے باشندے تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بھیڑیوں کے نگہبان تھے، دنیا کے نظر میں حقیر و ذلیل تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے مقتدا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ لوگ حیران و پریشان تھے کہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہماری ذلت، پستیاں ہماری نصیب ٹھہری، ذلت و رسوائی ہماری مقدر بن گئی۔ یہودی ہم پر مظالم ڈھاتے ہیں، رافضی ہمارے آقا کے جانشینوں کو گالیاں دیتے ہیں، کہیں گجراتی مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، کہیں کشمیریوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، تو فلسطینیوں اور عراقیوں کو میزائل کے نشانے پر لا کھڑا کیا جاتا ہے۔ آج ہم اخبار کو جب پڑھتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعہ اور نیوز کے ذریعہ، ٹیلی ویژن کے ذریعہ، جب ان کی حقیقتوں کو نشر کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر آنکھیں اشکبار، دل رو پڑتا ہے۔ آج مسلمانوں کو، معصوم بچوں کو، بے گناہ نوجوانوں کو تلواروں سے اور بندوق کی گولیوں سے بھونا جا رہا ہے۔ آج عورتوں کے، مسلمان عورتوں کو، ان کے عزت و عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، تو کہیں ان کے حمل کے بچے کو پیٹ سے نکال کر مار دیا جا رہا ہے۔ آج انہیں مسلمانوں پر طرح طرح کی مظالمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، ہم کب بیدار ہوں گے جب ہم برباد کر دیے جائیں گے، جب ہم تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، جب ہماری عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت لٹ جائے گی، تو ہم بیدار ہوں گے۔ مسلمانوں، اپنے اندر غیرت پیدا کریں،
کیا ان پر ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم پر ان پر ہمارا بھی حق ہے، ان کے ہم ذمہ دار بھی ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو کم سے کم دعائیں تو کر سکتے ہیں، سجدہ ریز ہو کر، گریہ وجاری کر کر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا تو سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آج معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے لاشیں دیکھ کر کہیں ہاتھ مل رہا ہے تو کہیں پیر نہیں، کہیں سر مل رہا ہے تو کہیں جسم نہیں۔ ہم کب بیدار ہوں گے مسلمانوں؟ جب مسجد اقصی فنا کر دی جائے گی۔ کیا اس پر ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ خدا نہ خواستہ آج مسجد اقصی کو فنا کر کے مدینہ منورہ میں آئے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا نہ خواستہ وہ کبھی خانہ کعبہ کو گرانے پر آمادہ ہو جائیں، تو ہم بیدار ہوں گے؟ ہماری غیرت کب جاگے گی؟ ہمارے اندر قوت و خودداری کب پیدا ہوگی؟ آج انہیں مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جاتا ہے، 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنا گیا، توپوں ٹینکوں سے ان کے اوپر بم گرا کر، ہیلی کاپٹر کے ذریعہ بم گرا کر آگ لگا دی گئی، خوبصورت سے خوبصورت شہروں کو جہنم کی شکل دے دی گئی۔ ابھی بھی ہمارے اندر غیرت نہیں جاگی ہے۔ آج وہ لائن کاٹ دیا گیا، پانی سے پریشان ہے، پانی سے محروم ہے، دعاؤں کے محتاج ہوں، آج انہیں قتل عام کیا جا رہا ہے۔ نیوز دیکھ کر، ان کی لاشیں دیکھ کر، نوجوانوں کی لاشیں دیکھ کر، بوڑھوں کی لاشیں دیکھ کر، عورتوں کی لاشیں دیکھ کر دل رو پڑتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر پھر بھی غیرت نہیں جاگی، صرف کیا کہتے ہیں، اللہ تو ان کو بچا لے۔ کبھی سجدہ ریز ہو کر، سجدے میں گر کر دعائیں کی نہیں کی؟ مسجد میں آئیں گے تب نہ دعائیں کریں گے؟ جب سود لینا دینا ہماری زندگی کا محبوب کاروبار بن گیا تو ہم کہاں سے مسجد میں آئیں گے؟ کہاں سے نیک کام کریں گے؟ کہاں سے عمل صالح کریں گے؟ آج انہیں کو، آج ہمیں لوگ ستائے جا رہے ہیں، آج مسجدوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، معصوم بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی مردہ مائیں کے ساتھ بدفعلی یعنی بدتمیزی کام کریں۔ انہیں مسلمانوں کے معصوم بچوں سے اپنی مردہ مائیں کے ساتھ وہ بدفعلی یعنی بدتمیزی، غلط حرکتیں کریں، لیکن ان کا دل گوارا نہیں ہوتا، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا، 10 دن کا بھی نہیں، وہ شہید کر دیا گیا، حمل میں ہے، پیٹ میں ہے، اس سے نکال کر، بچے کو نکال کر، پیٹ چیر کر کتوں اور بلیوں کے سامنے پھینک دیا جا رہا ہے۔ انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، جو ابھی تک جنم نہیں لیے، ابھی پیٹ ہی میں ہیں، اگر ذرا سے بھی احساس ہوگی دل میں تو کلیجہ چیر ڈالے گی، اگر احساس نہیں ہوگی، چاہے جس کا بھی قتل ہو، ماں کا بھی قتل ہو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج وہی لوگ ہر طرح کی انہیں پر مظالم ڈھائی جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم کیوں بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت و احترام کے تاج و تخت سے محروم کیوں ہوئے؟ اب تک ہم سیاسی معاشی غلامی میں مبتلا کیوں ہیں؟ آج ہماری دعائیں قبولیت کے درجے تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ اس کا وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو بند کر کر، خوبصورت غلاف میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا، طاقوں میں سجا دیا اسی قرآن کو۔ کبھی کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ صبح اٹھ کر پڑھ لے، 5 آیت پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھیں تب نہ پڑھیں گے۔ آج مسلمان نالی کے کیڑوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو ٹھکرا دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے آیات کو دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے بیچ دیا۔
مسلمانوں، آج جو فلسطینی مسلمان لڑ رہے ہیں اس پر ہمارا بھی حق ہے، لیکن ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، لیکن یہاں دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ سے گڑگڑا سکتے ہیں، گریہ وجاری کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آج سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد آ رہی ہے، دل رو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی جیسا تیار کریں، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت دیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے تیار ہوں۔ وہ تو ایک آج کل کے بچے ایک کائر کی طرح تیار ہوتے ہیں، نوجوان تو چھوڑو، کائر کی طرح ڈرپوک جسے کہتے ہیں، آج اسی طرح تیار ہو رہے ہیں۔ کہاں سے؟ تعلیم و تربیت ہے ہی نہیں، اسلام کا معنی وہ مطالب انہیں پتہ ہے ہی نہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کیا آج تو ایک نوجوان بننے کے قابل نہیں ہے۔ جسم سے تو لگتا ہے کہ نوجوان ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، نشے میں چور رہتا ہے، نشے میں چور رہتا ہے، دیکھنے میں ہٹا کٹا، جسم میں موٹا تازہ، لیکن سود کی کاروباری سے جسم میں موٹا ہو سکتا ہے، طاقت و قوت کبھی بھی آ نہیں سکتی۔ اس کو آپ لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیں۔ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں پر غیب سے مدد کر، آمین۔ اے اللہ تو ان فلسطینی مسلمانوں پر غیب سے مدد کر اور انہیں ظالموں کے ہاتھوں سے بچا۔ اے اللہ تو ان پر رحم کر، اے اللہ تو ان کے اندر حوصلہ اور جذبہ دے، صلاح الدین ایوبی جیسے ان کے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا کر۔ اے اللہ تو انہیں ہر طرح کی ظلم سے بچا مولا۔ اے اللہ تو ہم مسلمانوں کے اندر اخوت و خودداری پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہم مسلمانوں کے اندر سے اختلاف و انتشار ختم کر دے۔ اے اللہ تو ہم مسلمانوں کے اندر ایسی بھائی چارگی پیدا کر کہ جہاں ہم جس کے سامنے کھڑے ہو جائیں وہ دیکھ کر کانپنے لگے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اندر سے دشمنی، عداوت، بغض ختم کر دے، بھائی چارگی پیدا کر دے۔ آمین تقبل ثم آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔